صفحہ نمبر 152۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، جلد دوم، صفحہ نمبر 152۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے ان 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ ایک، اللہ سے ڈرنا خلوت میں اور جلوت میں، اور دوسرا عدل و انصاف کی بات کہنا غصہ میں اور رضامندی میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراضی اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اور جب کسی سے دوستی اور رضامندی ہو تو اس کی بے جا حمایت اور طرفداری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف اور اعتدال کی راہ پر چلا جائے۔ اور حکم فرمایا نمبر 3، میانہ روی پر قائم رہنے کا، غریبی و ناداری و فراخ دستی اور دولت مندی کی دونوں حالتوں میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ناداری اور غریبی میں مبتلا کرے تو بے صبری اور پریشان حالی کا اظہار نہ ہو، اور جب وہ فراغ دستی اور خوشحالی نصیب فرمائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ الغرض ان دونوں امتحانی حالتوں میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور اپنی روش درمیانی رکھی جائے۔ یہی وہ درمیانہ روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چوتھا، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں ان اہل قرابت کے ساتھ بھی رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت اچھی طرح ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دونوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہوا ہو اور میرا حق مجھے نہ دیا ہو، اور یہ کہ 6 نمبر، میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو اور مجھے حکم دیا ہو، 7 کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہوں ان میں غور و فکر کروں، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی آیات، اور مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور میرا انجام ہونے والا ہے، مثلا یہ کہ اللہ کے غافل بندوں کو کس طرح اللہ سے جوڑا جائے۔ الغرض خاموشی میں اس طرح کا تفکر ہو، اور مجھے 7 نمبر یہ حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی میں جب بھی بولوں اور جو بھی بولوں اس کا اللہ سے تعلق ہو، خواہ اس طرح کا کہ وہ اللہ کی ثنا و صفت ہو، یا اس کے احکام کی تعلیم و تبلیغ ہو، یا اس طرح کی اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو۔ ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی، اور مجھے حکم ملا 9 نمبر کہ میری نظر عبرت والی ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا۔ ضروری تشریح ترجمہ کے ضمن میں ہو چکی ہے، صرف ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ حدیث کا آخری جزو وَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ان 9 باتوں کے علاوہ ہے۔ گویا حضور نے اللہ تعالیٰ کے وہ خاص 9 حکم بیان فرمانے کے بعد جو آپ اس موقع پر بیان فرمانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم بھی بیان فرما دیا جس کے لیے آپ نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے خاص طور سے مامور ہیں، اور آپ کا خاص الخاص فرض منصبی ہے، یعنی امر بالمعروف، جس میں نہی عن المنکر بھی داخل ہے، کیونکہ وہ دراصل امر بالمعروف ہی کی منفی صورت ہے۔ یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث بھی بڑی اہم تعلیمات کی جامع ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عمل نصیب فرماویں تو اصلاح و تزکیہ کے لیے یہی 2 حدیثیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔